تو سب سے پہلے جنت ہے کیسی؟ جب تک آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا نا تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یار ایسی جنت ہے، تو چلو پھر جنت میں جانے کی تیاری کریں۔ آج دنیا میں ہمارے بہت سارے ڈریمز ہیں، یار اس کالونی میں گھر ہو جائے، ایسی گاڑی ہو جائے، اتنے پیسے آ جائیں، اتنی لگژریز مل جائیں۔ کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا کی لگژریز اور دنیا کی چیزیں۔ سب سے پہلی بات تو ہماری ان تمام لگژریز اور تمام چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، یہ ساری نعمتیں ادھر رہ جائیں گی، میں اکیلا قبر میں چلا جاؤں گا۔ تو وہ چیز جس کے لیے میں اسٹرگل اتنی ساری کرتا ہوں تھوڑے عرصے میں چھوڑ جاؤں گا، تو اس کے لیے کوشش کروں یا اس نعمت کے لیے کوشش کروں کہ اگر مل گئی تو اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو جنت میں چلا گیا نا ایک بار، ہاں یہ ذرا غور سے سنیے گا، جنت میں جو ایک بار داخل ہو گیا اب کبھی جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ اب وہ ہمیں اس موت ہی نہیں ہے نا جنت میں، تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ ہم فیہا خالدون۔ اور خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان چھین لیا گیا اور کفر پر مرا، چاہے اس کے روزے ہیں، حج ہیں، زکاتیں ہیں، عبادتیں ہیں، وہ جہنم میں جائے گا اور پھر کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون۔ اچھا، ان دو کیٹیگریز کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے کہ جو مسلمان ہوں گے، گناہگار ہوں گے، اللہ ان سے ناراض ہوگا اور وہ اپنے سزاؤں کو بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ پھر ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، وہ کتنے 100 سال ہیں، وہ کتنے 1000 سال ہیں، اور پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ مگر ہم رب سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں مت ڈالنا، تیرے حبیب کا صدقہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ تو جو جنت ہے نا، اس کی جو خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہے۔ چلو جنت کی باتیں کرنے سے پہلے ایک مدینے کی بات کر لیتے ہیں، ایک عشق والی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ کئی چہرے نظر آ رہے ہیں جو مدینہ دیکھ آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جو جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی حاضری عطا فرما۔ جو جنت، اب یہ فارمولہ یاد رکھیے گا، اللہ کی رحمت کا فارمولہ کیا ہے؟ ایک بار جنت میں جائے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو مدینہ منورہ میں بھی تو ایک جنت ہے نا، میرے آقا نے فرمایا نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا میرے روضے اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، روضم من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ ہے نا مدینے میں۔ تو جو ایک بار ریاض الجنہ میں چلا گیا، یا اللہ تیری قدرت کا تو فارمولہ یہ ہے، تیری رحمت کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں گیا وہ دوزخ میں جائے گا نہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کرتے ہیں، آپ ایک شعر میں کہتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی۔ اللہ تو نہیں فرمایا نا جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی، تو اے اللہ جب ہمیں ریاض الجنہ کی حاضری مل گئی ہے تو اب ہمیں جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں بار بار مدینے کی حاضری ملے، ہم ریاض الجنہ میں جائیں۔ اور یاد رکھیے مدینے میں صرف یہ ایک وادی جنت کی وادی نہیں ہے، یہ ایک علاقہ صرف جنت کا علاقہ نہیں ہے۔ میرے آقا نے ایک وادی کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی وادی ہے، جنت کا پہاڑ فرمایا جبل احد کو، پورا اتنا بڑا پہاڑ، یہ جنتی پہاڑ ہے۔ چلو عشق والی ایک اور بات سن لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے اس میں، احد تو پہاڑ ہے نا، پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے، امتی محبت کرے کیسے دوزخ میں جائے گا؟ سچی محبت کر لو، سچا پیار کر لو، سچی غلامی اختیار کر لو، پھر انشاءاللہ جنت ہی ملنی ہے انشاءاللہ۔ میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کیسی حوصلہ افزائی والی بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا۔ اچھا، یہ لفظ گدا پر بھی کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ گدا کے معنی ہے بھکاری کے، غلام کے، منگتے کے، کہ میں نبی پاک کے در کا منگتا ہوں، ہے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو کہ غلام
سبحان اللہ. اب آئیے کچھ جنت کی ڈیفینیشن وہ ہے کیسی. حدیثوں میں اور قرآن میں جنت کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا گیا, اتنی تفصیل بیان ہوئی ہے, سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی زمین سفید ہے, اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے, اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں اور اس میں نہریں جاری ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے, ایک اینٹ چاندی کی ہے, اس کا گارا مشک کا ہے, اس کی کنکریاں, ہمارے روڈ پہ کنکریاں ہوتی ہیں نا, فرمایا جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. ہائے ہائے کیسی تعمیرات ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی. دیکھا ایسا کوئی دنیا میں محل, کوئی گھر دیکھا؟ آگے سنیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا, نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا, اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت یعنی اس کی امیجنیشن ہو سکتی ہے, نہ اس کا خیال گزرا. اب صرف اس ایک حدیث سے آپ جنت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے لگژری ہاؤس کون سا ہے, تو فوراً آپ کے دماغ میں کوئی بہت بڑا محل جناب جس کے بہت سارے کمرے ہوں گے, لگژریس آپ کوئی جگہ دیکھ لیں گے. اچھا دماغ میں نہیں آئے گا, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے کہ دنیا کا سب سے ایکسپینسو گھر کون سا ہے. میں کہوں گا بتائیے دنیا کا سب سے مہنگا کھانا اور جناب لگژری فوڈ کون سا ہے, یا تو آپ کے دماغ میں کچھ نعمتیں آ جائیں گی یا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے. اچھا دنیا کا سب سے اچھا ایئر کرافٹ کون سا ہے, دنیا کی سب سے اچھی گاڑی یا جناب بوٹس کون سی ہے, جو بھی لگژری چیز ہیں یا تو وہ آپ کے دماغ میں ہیں یا آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, مگر یہ اس سے بھی اوپر کی بات ہے. فرمایا دماغ میں آ ہی نہیں سکتی ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کسی دل کا اس پر خیال گزرا. اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. تو ٹرائی ٹو امیجن, یعنی دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ بھی میری آنکھ نے دیکھ لی یا کان نے سن لی یا دل پر خیال آ چکا ہے, اللہ نے جنت اس سے بھی وراء الورا تیار رکھی ہے. تو پھر ذرا سوچئے وہ جنت کیسی ہوگی. ایک اور خوبصورت میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. تفسیر قرآن صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب نے اس کو اور اچھے انداز میں بیان کیا. یاد رہیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے نام کیا کیا ہیں. 8 جنتوں کے نام سن لیں. دار الجلال, دار القرار, دار السلام, جنت عدن, جنت ماوا, جنت خلد, جنت الفردوس اور جنت نعیم. یہ 8 جنتیں ہیں. جنت عدن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو میں نے ابھی حدیث بیان کی نا کہ کنکریاں موتی کی ہیں, یاقوت کی ہیں, ایک اینٹ جو ہے وہ سونے کی ہے, ایک چاندی کی, جنت العدن کی تفصیل تھی. اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں 2 چیزیں, وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی انسان کے دل میں خیال آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت عدن سے کہا مجھ سے کلام کر. تو جنت کیا کہتی ہے, قد افلح المؤمنون, بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. تو اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے, لمحہ بھر بھی ہمارا ایمان ہم سے ضائع نہ ہو. اب جنت ہے کتنی بڑی. بعض اوقات لوگوں کو خیال آتا ہے یار سبھی لوگوں کے لیے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ سب کو جنت دے دے, ساڑھی جگہ بچے گی کہ نہیں. تو دل چھوٹا نہ کرو, میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے, یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اس کے آگے. سنیے حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 منزلیں ہیں, 100 درجے اس کے, اور ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. یعنی اتنی اس کی اونچائی اور اتنی اس کی گریڈز کہہ لیں ہیں. پھر فرمایا کہ اگر اس کے ایک درجے میں تمام جہانوں کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے گی. یعنی تمام جہانوں کی, صرف اس جہان کی بات نہیں ہو رہی, سارے جہانوں کے لوگ جمع ہو جائیں تو بھی جنت کا ایک درجہ سب کو کافی ہو جائے گا. اللہ نے اس کے 100 درجے بنائے ہیں. اچھا پھر سنیے اب لباس کیسا ہوگا. لوگ یہاں پر بڑے مہنگے مہنگے لباس دے کر دل چھوٹا کر لیتے ہیں, برانڈڈ لوگ لباس پہنتے ہیں, میرے پاس نہیں ہے, دل چھوٹا نہ کیا کرو. میں آپ کو ایک اور خوبصورت کمپیریزن ابھی تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. جنت کا لباس کیسا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق.
وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے. اللہ اکبر, اتنے خوبصورت کپڑے ہوں گے. حضرت سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف سے دیکھنے والے کی نگاہ ختم ہو جائے گی, وہ چک لی جائے گی, اس کی نگاہ باقی نہیں بچے گی. اتنا خوبصورت اور چمکدار وہ لباس ہوگا, اور آج کے لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہیں کر سکتی. ایسا لباس جنتیوں کو پہنایا جائے گا. اچھا, جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی؟ کوئی بچہ بھی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے, کوئی بوڑھا بھی انتقال کر جاتا ہے, مگر سنو, جنت میں سب کی عمریں 30 سال کی ہوں گی. جتنے جنتی ہوں گے سب 30 ایئرس کے ہوں گے. اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جنتی آپس میں جب ملیں گے نا تو ان میں آپس میں رشتہ دار بھی ہوں گے. کیسا منظر ہوگا جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو اپنے ماں باپ سے ملیں گے, اپنے دادا دادی سے ملیں گے, بچپن میں جن کو دیکھا ہی نہیں ان سے بھی اللہ نے چاہا, اللہ کرے انہیں بھی اللہ جنت نصیب کرے, ہمیں بھی نصیب کرے. وہ کیسی خوبصورت ملاقات ہوگی. اور سچی بات تو یہ ہے, عاشق رسول کی نگاہیں تو وہاں بھی نبی پاک کو تلاش کر رہی ہوں گی. ہیں, یقین کریں بڑی تمنا ہے کہ آقا کا دیدار کریں. حضرت ابوبکر صدیق کے اتنا سنا ہے, کیسا منظر ہوگا. آپ صدیق اکبر کا جلوہ دیکھیں گے, حضرت عمر فاروق کو دیکھیں گے, حضرت عثمان غنی کو دیکھیں گے, ہمارے دلوں کا قرار مولا علی کو دیکھیں گے. اللہ اکبر, امام حسن اور حسین کیسی شخصیات ہیں کہ ہم جیسے گناہگار انہیں بھی دیکھیں گے. یہ تصور ہی کیسا ہے کہ سوچئے تو صحیح کس کس سے ملاقات ہوگی. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم وہاں ہوں گے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوں گے, حضرت آدم جن کی ہم اولاد ہیں ان کو بھی تلاش کر کے ان کے پاس جائیں گے کہ حضور آپ کے صدقے ہم دنیا میں آئے. سوچ سوچ کے ہی بندے کا ایمان تازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسی ملاقات ہوگی, وہ میٹنگز کیسی ہوں گی, کدھر کدھر جائیں گے اور انشاءاللہ وہ نظارے دیکھیں گے. اور سبحان اللہ, آج کل لوگ بڑے فوڈ لور ہوتے ہیں. آؤ بتاتا ہوں جنت میں کھانا کیسا ہوگا. قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں, یعنی جو چاہیں گے امیجن کریں گے اور وہ کھانا سامنے آ جائے گا. اچھا, کھانا تو آ جائے گا ہیں, لیکن کمال دیکھو, آج آپ کو جو بھی دنیا کی اچھی چیز پسند ہے, کسی کو بریانی پسند ہے تو کسی کو جناب سالن پسند ہے, جو بھی آپ کو پسند ہے, جب بھی وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے, آپ دل سے کھاتے ہیں, مگر جیسے جیسے کھاتے جاتے ہیں نا ذائقہ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ پیٹ بھرتا جاتا ہے. اور اگر پیٹ بھر جائے تو آپ دوبارہ کوئی رکھ دے تو آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے, آپ کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے. مگر ایسا نہیں ہوگا. جنت میں کیا ہوگا سنو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا نا, لوئسٹ کیٹیگری کا ہے, فرمایا وہ جس کے ساتھ 10,000 خادم ہوں گے. اتنے سارے نوکر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں نا یار, ایک بندے کے اتنے امپلائیز ہیں. سب سے نچلے درجے کے جنتی کے 10,000 خادم ہوں گے, اور ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے. ایک پیالہ سونے کا ہوگا, ایک چاندی کا ہوگا. ہر پیالے میں کھانے کی ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہیں ہوگی, یعنی everything is different than another one. اور فرمایا وہ آخر سے بھی, یعنی اس کی آخر سے بھی ایسے ہی کھائے گا جیسے پہلے سے کھائے گا, یعنی ہر نوالے میں اس کو نئی لذت مل رہی ہوگی, اس کی لذت کم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اب بندہ کسی پرندے کی خواہش کرے گا, اڑتا ہوا پرندہ بن کر اس کے سامنے آ جائے گا. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے, اب کھانا تو کھا لیا, ہضم کیسے ہوگا؟ آج کے دور میں تو ہمیں واش روم کی ضرورت پڑتی ہے, یہ بھی ایک پاکیزگی کے معاملات ہو جاتے ہیں, گندگی کے معاملات ہوتے ہیں. فرمایا جنت میں کوئی اس طرح کی حاجت نہیں ہوگی. ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. ہلکا سا پسینہ نکلے گا, وہ بھی خوشبودار ہوگا, اور تمام چیزوں سے بندہ فارغ ہو جائے گا. ان تمام حاجتوں کی اسے ضرورت نہیں ہوگی. جنتیوں کو جنت میں پاکیزہ شراب بھی پلائی جائے گی. کیسا مشروب ہوگا؟ اللہ اکبر. یطوف علیہم بلدان مخلدون. قرآن کہتا ہے ان کے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے, باکواب و اباریک, اور آفتاب اور جام ان کے سامنے ہوں گے, وکأس من معین, اور ان کے سامنے بہتی شراب, لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. ان کو پی کر نہ درد سر ہوگا نہ مدہوش ہوں گے, کوئی ہوش میں فرق نہیں آئے گا. یعنی ایسی پاکیزہ شراب ہوگی کہ جو انسان کو مدہوش نہیں کرے گی بلکہ اس کی لذت ملے گی. اچھا جناب, دنیا میں ایک اور لگژری کیا ہے یار, اس ملک کا موسم بڑا اچھا ہے, ویدر انجوائے کرنے چلتے ہیں. آؤ بتاتا ہوں جنت کا موسم کیسا ہوگا. اللہ نے کتنی ڈیٹیل میں قرآن میں جنت کو بیان کیا ہے. اللہ اپنی نعمت کے بارے میں فرماتا ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. فرمایا نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی, یعنی جنت کا موسم بالکل خوبصورت. علماء کہتے ہیں جو صبح کو موسم ہوتا ہے یا شام کا جو موسم ہوتا ہے, ماڈریٹ کلائمیٹ جو ہوتا ہے, جنت کا موسم بھی ایسا ہوگا. جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے جنت میں ہر درخت سونے کا ہے, ہر درخت کا تنا جو ہے وہ سونے کا ہے. اچھا پھل کیسے
कैसे होंगे और फल सर्व कैसे होंगे। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बरा बिन आजिब रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरमान वज़ुल्लिलत कुतूफ़ुहा तज़लीला, और उसके गुच्छे झुकाकर नीचे कर दिए गए होंगे। उसकी तफसीर में फरमाते हैं कि अहले जन्नत जन्नत के फल पर बैठे होंगे, बैठ के खा सकेंगे और लेट कर भी खा सकेंगे, यानी दरख्त उनके करीब आ जाएगा और वो बैठे बैठे दरख्त से फल तोड़कर फ्रेश फ्रूट्स जो हैं वो जन्नती खा सकेंगे। अल्लाह अकबर। अब आगे चलिए, जन्नत में एक और अल्लाह की नेमत, वो जन्नत की हूरें हैं जो अल्लाह ने नेक बंदों के लिए तैयार कर रखी हैं। सैयदना साद बिन अबी वक्कास से रिवायत है, तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर जन्नतियों में से कोई शख्स दुनिया की तरफ झांके और उसके कंगन जाहिर हो जाएं तो उसकी रोशनी सूरज की रोशनी को मिटा दे जैसे कि सितारों की रोशनी को सूरज मिटा देता है। और फरमाया बेशक हूरों में से हर हूर की पिंडली की सफेदी 70 हुल्लों के बाहर से नजर आती है, बल्कि उसकी पिंडली का मगज तक नजर आता है। आका फरमाते हैं कि अगर उनमें से कोई धागा डालो फिर उसे बंद कर दो फिर भी उसके बाहर से तुम्हें वो धागा नजर आएगा। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ऐसी जो पाकीज़ा हूरें हैं वो जन्नतियों के लिए तैयार कर रखी हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मैंने बहुत फास्ट जिसको कहें कि मैंने उस आपको डिटेल कुछ बताई है। 72 हूरें सबसे कम दर्जे वाले जन्नती को मिलेंगी, 10,000 के करीब खादिम उसके लिए होंगे। अब इन तमाम चीजों में मैं एक और कंपैरिजन पेश करने चाहता हूं, फिर चलेंगे वो तरीका क्या है कि जन्नत गारंटीड हो जाए, जन्नत की 2 चाबियां क्या हैं उसकी तरफ फिर मैं आऊंगा। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत कंपैरिजन आपको बताना चाहता हूं। दुनिया में हमें कुछ चीजों से रोका गया है, ठीक है ना। मर्द को कहा है जेवर नहीं पहनने, मर्द को जेवर अलाउ नहीं है, सोने के चांदी के जेवर, एक अंगूठी और उसकी तफसील है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पहन सकता। ओके, मर्द को कहा गया है हराम मत कमाना है, हराम रोजी के करीब मत जाना और उसके जरिए बेशक तुम्हें अच्छे कपड़े ना मिल सके, बेशक बड़ी रिहाइश ना मिल सके, हराम औरत के करीब मत जाना, बदकारी के करीब मत जाना, ठीक है। इन चीजों से रोका गया, शराब पीने से रोका गया। आप मजे की बात देखें, मुझे और आपको दुनिया में जिस जिस चीज से रोका गया ना उसका बेहतरीन ऑल्टरनेट जन्नत में रब ने तैयार कर रखा है। शराब से रोका, ये गंदी शराब ना पियो, ये जहन्नम में ले जाएगी। सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए पाकीज़ा शराब तैयार कर रखी है। बेपर्दा बेहया और तुम्हारी गैर महरम औरतों के करीब भी मत जाओ। सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नत में हूरें तैयार कर रखी हैं। हराम रोजी कमाकर महंगे खाने के पीछे मत भागो, सबर कर लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए पाकीज़ा जन्नती खाने तैयार कर रखे हैं। तुम्हें शानदार घर यहां नहीं बना सके, कोई बात नहीं, सबर करो, मत मायूस हो, सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे लिए शानदार महल, अरे कौन सा दुनिया का महल है जिसकी एक ईंट सोने की और दूसरी ईंट चांदी की है, अल्लाह ने वो तैयार कर रखी है। मर्दों से कहा जेवर मत पहनना, दिल चाहता है कुछ लोगों का, कोई पता नहीं ब्रेसलेट पहनता है, कोई चेने पहनता है, मत पहनो भाई, इधर थोड़ी देर की जिंदगी है, अब जाने वाले हैं। मगर वहां जाएंगे, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती जेवर तैयार कर रखे हैं। ईच एंड एवरीथिंग जिस चीज से हमें दुनिया में रोका है उसका शानदार अजीब शान नेमुल बदल जो है जन्नत में तैयार कर रखा है। अब आपकी मर्जी है, 50 60 70 साल की जिंदगी में इधर मजे लेने हैं, मजे फिर भी नहीं मिलते, लेकिन अगर फिर भी लेने हैं, या वो खत्म ना होने वाली जो जिंदगी है जिसपे रब के वादे हैं, वो नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तो अक्लमंद वो है जो शॉर्ट टर्म थोड़ी देर का पेन लेता है और लॉन्ग टर्म गेन हासिल करता है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए कि दुनिया मेरा इम्तिहान है, दुनिया मेरा टेस्ट है, और डेस्टिनी और मेरा जो डेजिग्नेशन है, मेरा जो डेस्टिनेशन है, मेरी जो मंजिल है वो मेरी जन्नत है, तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। अल्लाह करे इस दुनिया में आकर हम ये समझ जाएं कि शैतान आएगा आपकी तरफ बढ़कर, कभी पैसों की सूरत में आएगा, कभी लग्जरीज की सूरत में आएगा, कभी अय्याशी की सूरत में आएगा, कभी हराम की सूरत में चीजें लेकर आएगा। अब आपने उधर डिसीजन लेना है कि मुझे दुनिया के हराम की तरफ जाना है या जन्नत की नेमतों की तरफ जाना है। अक्लमंद वो हैं जो दुनिया में जीते इसलिए हैं कि मैंने जन्नत में जाना है, और यही बात रब ने कुरान में फरमाई है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को पैदा इसीलिए किया है। Why we are here? We are not here to take a luxuries of the world. कुरान ने खुद कह दिया कि हमने मौत और जिंदगी को पैदा इसीलिए किया है ताकि देखें तुम में से कौन अच्छे अमल करके आता है। मसला समझ आया आपको? हम दुनिया में एग्जामिनेशन हॉल में आए हैं, इट इज एक्चुअली अवर एग्जामिनेशन हॉल। आप कहें यार 60 साल का एग्जाम, 70 साल का एग्जाम, हाँ भाई, दुनिया में 2-3 घंटे का इम्तिहान होता है तो एक क्लास आप फॉरवर्ड होते हैं ना, ठीक है। ये 60-70 साल का एग्जाम है, जितनी जिंदगी उतना एग्जाम है।
مگر اس کا انعام بہت بڑا ہے جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں ہے. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. کبھی دیکھا ایگزامینیشن ہال میں کوئی سو رہا ہو, ایگزامینیشن ہال میں جائے اور دوسرے کاموں میں لگ جائے, وہ فوکس رکھتا ہے اپنے پیپر کو حل کرنے میں. تو میں اور آپ دنیا میں اس ایگزام کو دینے آئے ہیں, پاس ہو کر جانا ہے, فیل ہو کر نہیں جانا ہے. اب آتے ہیں, یہ کچھ باتیں ہو گئی جنت کی, اور یقین کریں بہت ڈیٹیل ہے, مزید انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں گے. اب آتے ہیں کہ واٹ از دا وے ٹو گیٹ جنہ. کوئی گارنٹی, کوئی طریقہ کہ ہمیں پتہ چل جائے ہمیں جنت ملے؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, انہوں نے ایک حدیث کے ذریعے گارنٹی دے دی. ہاں یہ بہت کم حدیثیں اس طرح کی, اس میں اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ تم میں سے جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. only 2 things, کوئی بہت لمبی لسٹ نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. that's it. کیا فرما دیا؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ 2 جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان, اور 2 ٹانگوں کے درمیان کیا ہے؟ پرائیویٹ پارٹ, شرمگاہ. جو مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ حفاظت کرے گا اس کی, اور اپنی زبان کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس کا ایک اور دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یہ دونوں چیزوں کو سیکیور کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. جنت مل رہی ہے نا اس کے بدلے, تو اب سمجھ لیں مقابلہ ہے اس کا ہمارا کہ ہم نے ایٹ اینی کاسٹ ان 2 چیزوں کو غلط استعمال نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو زبان ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے اور یہ اتنی پیاری چیز بھی ہے. یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے گا. زبان نعمت بہت بڑی ہے, مل کر کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. میرا خیال ہے کہ گھڑی میں جب آپ نے شروع کیا تھا نا 12:47 بج رہے تھے, 12:47 ہی ہیں, 1 منٹ بھی نہیں گزرا, اور آپ اور میں نے پتہ کیا کما لیا. بیٹھے بیٹھے ہمارا پسینہ بھی نہیں نکلا, کیلوریز بھی برن نہیں ہوئی, کھڑے بھی نہیں ہوئے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ذرا کہیے لا الہ الا اللہ. آقا فرماتے ہیں یہ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. یعنی اتنی کمال کی نعمت ہے, اگر اس کی نعمت کو سمجھیں یہ زبان جنت میں لے جا سکتی ہے. مگر یہی زبان ٹیڑھی چل گئی تو یہ برباد کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے اس کی سیویریٹی سمجھاتا ہوں, امپورٹنس آف ٹنگ سمجھیے گا. ایک شخص 70 سال تک کفر پر زندگی گزارے, کفر کے اندھیرے میں رہے, ایک بار صدقے دل سے کلمہ پڑھ لے, وہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھا, زبان سے پڑھا نا, ٹھیک ہے, وہ الگ تفصیل ہے کہ جس کی زبان ہی نہ ہو, گونگا ہو, وہ بھی کلمہ پڑھ سکتا ہے, وہ بھی اقرار کر سکتا ہے, لیکن زبان کی اہمیت سمجھا رہا ہوں. پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے. اگر کوئی شخص 40 50 60 70 سال تک مسلمان رہے, نمازیں بھی پڑھے, روزے بھی رکھے, حج بھی کرے, صدقے بھی دے, اور اسی زبان سے ایک بار کفریہ کلمہ کہہ دے, کوئی ایسی گستاخی ہو جائے جو التزام کفر تک پہنچ جائے, تو اس کی ساری عبادتیں ختم, نل اینڈ وائڈ. ابھی میں نے کہا نا جو ایمان پر جس کا خاتمہ نہیں ہوگا تو جنت میں کیا, جہنم میں ہمیشہ رہے گا, جنت میں جائے گا ہی نہیں. ایک زبان کا جملہ میرا سب کچھ ڈسٹرائے کر سکتا ہے. حدیث سنیے, ترمذی کی حدیث, سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے, only one sentence, حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, تو اس کے باعث اللہ عز و جل قیامت تک اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. یعنی ایسا جملہ نکل جاتا ہے اس سے پتہ بھی نہیں ہے, اللہ نے قیامت تک کر لیے اپنی رضامندی لکھ دی. اور اگلا پارٹ کیا ہے, بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا, اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے اپنی قیامت تک کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے. ون سینٹنس تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے, ایک جملہ اللہ ناراض ہو گیا تو وہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. Try to understand the importance of your tongue. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار کسی صحابی نے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ میں اپنے اوپر لازم کر لوں. پیارے آقا نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس پر قابو پا لو. اللہ اکبر. اور پھر ایک بار ایک صحابی کہتے ہیں آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف کھاتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کا. ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے, جو منہ میں آیا بول دیا,
حالانکہ آپ ذرا غور کریں نا، اس زبان کی حفاظت کے لیے 32 پہرے دار ہیں، 32 دانت ہیں، پھر زبان پیچھے رکھی گئی ہے، لیکن جب یہ چلتی ہے نا تو 32 پہرے داروں کا پہرا توڑ کر وہ کچھ کر جاتی ہے، گناہوں کی انبار لگا دیتی ہے، لوگوں کے دل توڑ دیتی ہے، میں احساس ہی نہیں ہوتا۔ پہلے جملہ آپ نے سنا ہوگا نا، پہلے تولو بعد میں بولو۔ پہلے مومن جو ہوتا ہے نا، بڑی پیاری بات علماء نے کہی کہ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، پہلے وہ دل سے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے نا اس کی زبان آگے ہوتی ہے، بول کے پچھتا رہا ہوتا ہے، یار نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو بول کے کئی بار پچھتائے ہوں گے، چپ رہ کر بندہ نہیں پچھتاتا ہے۔ تو سوچیے ہم کیا بول رہے ہیں، میری یہ بات کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بنے گی۔ میں اگر اس ایک حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ ایک جملہ جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، ایک جملہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ جو روز اچھی باتیں کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، بیان سن رہا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے، لوگوں کو پیار سے گفتگو کر رہا ہے، دل جوئی کر رہا ہے، تو کتنا زیادہ چانس ہے کہ اس کی روٹین میں چونکہ اچھی باتیں ہیں، زبان سے اللہ رسول کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جملہ ایسا نکل ہی جائے گا میرے رب کی رحمت سے کہ اس کی بخشش کا سامان بن جائے گا۔ اور جو پورا دن بری باتیں کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کبھی کسی کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی کسی کو جھاڑ رہا ہے، کبھی کسی کا دل توڑ رہا ہے، زبان چلی جا رہی ہے، تو کتنا سیویئر چانس ہے، کتنا ڈینجرس چانس ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل سکتا ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو زبان ایمان بھی دلا سکتی ہے، زبان ایمان سے خارج بھی کر سکتی ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات کر لوں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا شیطان جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے دماغوں پر قبضہ کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار ان مولویوں نے جو ہے نا دین بڑا مشکل کر دیا ہے، کیا ایک جملے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ ایک جملے سے کیا ہوتا ہے بھائی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ واہ بھائی واہ، ٹھیک ہے، چلے میں 2-3 اور مثالیں دے دیتا ہوں۔ پہلے تو پہلی مثال یہی ہے کہ 60-70 سال کوئی کفر پر رہے اور کلمہ پڑھ لے اس صدقے دل کے ساتھ، تو مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو 70 سال کی کفر ایک طرف ایک جملے سے مسلمان ہو سکتا ہے، تو کیا ایک جملے سے باہر نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، چلیں اور مثال لے لیں، زیادہ تھوڑی اور مثالیں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک عورت اجنبی جا رہی ہے، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے، 2 مرد 2 گواہوں کی موجودگی میں چند جملے ہی کہنے ہیں نا، نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول ہی ہے نا۔ وہ عورت جس سے کوئی رشتہ نہیں، چند جملوں سے کیا ہو گئی؟ زوجہ بن گئی، بیوی بن گئی، پردہ بھی ختم ہو گیا۔ اچھا اسی عورت کے ساتھ 50 سال گزار لیے، کئی بچے ہو گئے، وہ دادی بن گئی، نانی بن گئی، چند جملے کہہ دیے، کیا ہوگا؟ طلاق کے جملے کہے تو گئی نا، غیر ہو گئی نا، یار اتنا پرانا رشتہ چند جملوں سے ختم۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ زبان کیا چیز ہے، چند جملوں سے غیر کو اپنا کر سکتی ہے اور چند جملوں سے اپنے کو غیر کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس معاملے میں بندہ شیطان کہتا ہے نہیں یار کچھ نہیں ہوتا کچھ، ارے توبہ کر لو بھائی، اگر زبان سے نکل گیا ہے تو کیوں ضد کر رہے ہو، اور سمجھو اس بات کو۔ اچھا دنیا میں چلیں، میں کئی ممالک کی آپ کو مثال دوں گا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی۔ ہمارے ملک میں بھی آپ کچھ اداروں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، کچھ شخصیات کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، آپ بات کریں آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے، کئی ملکوں میں قانون ہے۔ تو آپ کہیں یار جملے ہی تو کہتے بھائی، تو بھائی جملے نہیں کہہ سکتے نا، منع ہے، ان کے قوانین ہیں، تو ٹھیک ہے ان کے قوانین پر آپ عمل کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے کسی کا کہا یار ٹھیک ہے بھائی یہ سودا میں نے لے لیا آپ سے، یہ پلاٹ میں نے خرید لیا، یا میں نے کپڑا آپ سے خرید لیا ہے، ڈیل کر لیا، آپ نے ایکسپٹ کر لیا، 1-2 مہینے بعد ریٹ نیچے چلا گیا، آپ کہیں یار کس بات کا سودا بھائی، جملہ ہی تو کہا تھا، نہیں زبان پکی بھائی، کاروبار کہتے ہی اسی کو ہیں، منہ سے نکل گیا تو کرنا پڑے گا، ادھر سمجھ آ رہا ہے سب، شریعت کے معاملے میں نہیں یار ایک جملے سے کیا ہوتا ہے۔ تو کمال یہ ہے کہ شیطان غلط کہہ کر بھی ماننے نہیں دیتا، مسٹیک کو بھی ایکسپٹ نہیں کرنے دیتا، توبہ بھی نہیں کرنے دیتا۔ تو شریعت کے قوانین کو سمجھیں، جب دنیا میں ہم ایک ایک جملے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہاں نہیں سمجھتے، تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی، اور زبان کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ اب زبان سے ہونے والے گناہ سب پتہ ہے ہمیں، مطلب میں کوئی ایسی نئی بات نہیں کرنے آیا، میں تو صرف انڈیکیٹ کرنے آیا کہ سمجھو یہ 2 چیزوں کی گارنٹی دینی ہے، ان 2 چیزوں کو سیکیور کرنا ہے۔ گناہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کے منہ سے بندہ جب ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں جھوٹ بول بول کے کتنے رحمت کے فرشتے دور کر دیے ہم نے، پھر کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، دکان میں برکت نہیں ہے، ارے بھائی جھوٹ تو ختم کرو،
حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، بلکہ فرمایا جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے اور چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے۔ میں ایک اور آپ کو بات کہوں، جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے، جن لوگوں کی بہت زیادہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے نا، جھوٹا مضطرب رہتا ہے، کنفیوز، آلویز ان ٹینشن۔ وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جھوٹ بول بول کے اتنا جھوٹ بول دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جھوٹ سنبھال رہا ہوتا ہے۔ اور نوکری والے جس طرح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بھائی کیوں جناب 2 دن چھٹی کی؟ وہ نانی بیمار تھی۔ اچھا، پھر 3 دن چھٹی کی، اب کیوں نہیں ہے؟ وہ نانی کا انتقال ہو گیا۔ اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ آفس میں نانی مر چکی ہے، اب دوبارہ بیمار نہیں ہو سکتی نانی۔ جھوٹ بولا نا، فائل سنبھالو، ہیں کدھر رہتے ہو بھائی؟ اچھا رہتا بیچارہ گارڈن میں ہے یا لیاری میں ہے، اب دوستوں میں شیخی بگاڑنی ہے، میں ڈیفینس میں رہتا ہوں۔ اچھا کام کیا کرتے ہو؟ پتہ چلا وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے، تو کہتا نہیں میری تو جناب دکان ہے میری۔ اب اس کو ڈیفینس کا ایڈریس بتایا اور کاروبار دکان بتایا، اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ اس کو کیا بتایا میں نے، تو جھوٹا ٹینشن میں ہی رہے گا۔ بھائی سچ بولو نا، کیا حرج ہے؟ آپ نیند میں بھی کوئی اٹھا کے پوچھے گا کہاں رہتے ہو، آپ پراپر ایڈریس بتاؤ گے، کیا کام کرتے ہو صحیح بتاؤ گے۔ جب سچ بولو گے، روایتوں میں آتا ہے سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، سچا ریلیکس ہوتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولنے والا مضطرب رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کفار کو تبلیغ فرماتے تھے نا، تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ ایسا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، مگر چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سچ بات ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ سچے کا چہرہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہم سیکھیں۔ اچھا ہم انڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں۔ کیا سکھاتے ہیں؟ گھر پہ فون آیا، بیٹا کہہ دو ابو نہیں ہے۔ ارے ابو ہی کہہ رہے ہیں ابو نہیں ہے، ابو سو رہے ہیں، ابو جاگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سو رہے ہیں۔ اچھا بچے کو ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ابو کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ابو کو ہی آگے جا کے ہوتا ہے۔ جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا، پھر ابو کو گھما رہا ہوتا ہے، نہیں ابو میں ادھر نہیں گیا تھا، میں تو دوستوں میں تھا، تو میں تو ادھر تھا۔ آپ نے شروع سے اس کی ٹریننگ کی ہے جھوٹ بولنے کی۔ بچپن سے سکھائیں کہ بیٹا کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ بھول گئے غوث اعظم کا وہ جو واقعہ تھا، ماں نے کیا کہا تھا؟ جھوٹ مت بولنا، ڈاکوؤں سے بچ گئے نا۔ تو یہ سمجھنا ہے کہ سچ بولنا ہے۔ پھر اسی زبان سے غیبت کرتے ہیں، یہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اچھا غیبت کا معنی ہی لوگوں کو نہیں پتا ہے۔ ہاں چلو آج غیبت کا معنی بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ جس کو کہو نا یار آپ غیبت کرتے ہیں، تو کہتا ہے بھائی میں سچ تو بول رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو پہلے آج یہ سمجھ لیں کہ غیبت ہوتی ہی سچ ہے، جھوٹ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ وہ سچ ہے جو حرام ہے، یہ بھی سمجھ لیں آپ۔ ہر سچ بولنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب کہہ رہے تھے سچ بولنا اور یہ سچ حرام ہے۔ ہاں تو یہ تو بات ہے، علم دین سے دوری اتنی ہے کہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اب سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا، تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سوال کر رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول اس کا بہتر علم جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو کہ جو اسے بری لگے۔ کسی نے عرض کی کہ اگر وہ برائی میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہے؟ تو فرمایا ہاں جو کچھ تم کہتے ہو وہ موجود ہے جبھی تو غیبت ہے، اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہیں تو یہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص بیچارے کا رنگ سیاہ ہے، کالا ہے، یا قد چھوٹا ہے، بعض اوقات ہیلدی ہوتے ہیں، کہ یار یہ اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں، پیٹھ پیچھے کہتے ہیں کہ یار وہ لمبو نہیں ہے، وہ چھوٹے قد والا نہیں ہے، وہ جو کالا ہے وہ نہیں ہے، کانا جو نہیں ہے، اس کی گاڑی بڑی خراب ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی بات آپ کریں جو اس کے سامنے کہیں تو اسے بری لگے، اس کی برائی بیان کرنے کے لیے کوئی بھی بات کریں، یہ غیبت ہے۔ تو بندہ کہے آپ کیوں کہہ رہے؟ بھائی وہ سچ تو کہہ رہا ہوں۔ یہ سچ کہنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جو اس کو بری لگے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ہے، ارے بھائی اس میں ہے جبھی غیبت ہے، اگر نہیں تو پھر تو بہتان ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں میں سامنے منہ پہ کہہ سکتا ہوں، بھائی منہ پہ کہو گے تو دل آزاری ہوگی اور گناہ ملے گا۔ آپ کسی مسلمان کی برائی نہیں کر سکتے۔ لک ایٹ بیوٹی آف اسلام، آلویز ٹاک پازیٹیو اباؤٹ ایچ ادر۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کہتا ہے اگر بندہ بھائی سامنے ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو، نہیں ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو۔ بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں غیبت سے بچنے کا جو فارمولا ہے نا، یہ فارمولا سمجھیے گا۔ ہم دو بندے بات کر رہے ہیں، جب بھی ملے نا دو تین دوست بیٹھے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کی بات کریں، اگلے کی بات ہی نہ کریں جو نہیں ہے، تو آپ غیبت سے بچ جائیں گے۔ اور جب بھی کسی ایبسنٹ بندے کی بات کریں نا، تو آپ کو الارم بچ جانا چاہیے کہ یار پازیٹیو بات ہو رہی ہے، نیگیٹو ہے تو آپ چھوڑ دیں، نہیں بھائی میں نہیں سنوں گا، یہ بات مت کرو، یہ غیبت ہے۔ آپ جب لیکن یہاں تو بڑا مزہ آتا ہے، اپنے دوستوں میں کوئی بیٹھا ہے، جیسے ہی کھڑا ہو کے گیا، یار دماغ کی دہی کر رہا تھا یار، بور کرتا ہے یار، اس کو نہیں بلایا کر یار، وہ اٹھ کر گیا اور تمہارا غیبت کا میٹر شروع ہو گیا۔ اور غیبت ایکچولی پتہ ہے کیسا عجیب گناہ ہے کہ بندہ اپنی نیکیاں کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہے۔ یعنی کمال دیکھو، روزہ میں نے رکھا،
तरावी मैंने पढ़ी, शबे कदर में आकर बयान हमने सुना, 2-1.5 घंटे बैठकर सलातु तस्बीह पढ़ी, और अभी बाहर निकल कर खड़े होकर 2 आदमी ने देखा नहीं आया ना इज्तिमा में है। अभी ये भी होगा, शैतान हमारी आदत है, बुलाया था इसको कहीं और दावत पे बुलाते, शहरी में आ जाता, नहीं आया इज्तिमा में, बस इसकी आदत ही ऐसी है। जितनी नेकियां कमाई थी ना, वो जो नहीं आया उसको घर बैठे आपकी नेकियां ट्रांसफर हो गई फ्री में। कमाल है यार, ये कितनी बड़ी बेवकूफी है, ये कितनी बुरी आदत है कि मैं अपनी नेकियां, पहले तो नेकियां करूं और फिर नेकियां सारी की सारी वहां ट्रांसफर कर दूं। मैं तो कहता हूं अल्लाह करे कोई ऐसा फार्मूला बन जाता, जो हो तो नहीं सकता, मैं अजम्पशन दे रहा हूं कि मजा ये आता कि इधर मैं गीबत करता, इधर 5,000 मेरे अकाउंट से ऑनलाइन उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर मैं देखता कौन गीबत करता है। ओ हो, अरे 5,000 अली भा ना, आइंदा नहीं करनी गीबत मांगे कोई जी है। इधर नेकियां जा रही ना, उसकी अहमियत नहीं पता, पैसे ट्रांसफर होना शुरू हो जाए ना, हम एक बंदा कोई गीबत नहीं करेगा अपना, या तो अकाउंट खाली कर देगा। अच्छा मैं एक और अजीब बात बताऊं, गीबत हमेशा बंदा उसकी करता है जो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा ही है ना, पसंद नहीं है तभी तो गीबत कर रहे हो आप, उसकी पसंद भी नहीं है और नेकियां भी भेज रहा हूं। कितनी अजीब बात है कि आपको वो अच्छा भी नहीं लग रहा और आप उसको रोज नेकियां ट्रांसफर कर रहे हो। इमाम आजम अबू हनीफा कमाल की शख्सियत है, इतने अक्लमंद थे, कहते मैंने कभी जिंदगी में किसी की गीबत की नहीं है, लेकिन अगर करता ना तो अपनी माँ की गीबत करता, बड़ों की बड़ी बात है। कहते अपनी नेकियां अपनी माँ को ही भेजता ना, किसी गैर को क्यों भेजता। तो ये बात समझने वाली है, हम बेवकूफी कर रहे हैं, शैतान हमारी जबान से हमसे वो गलतियां करवा रहा है। अच्छा अब मैं ये मुख्तसर बयान में आपको बहुत डिटेल में गीबत बयान नहीं कर सकता, बस एक फॉर्मूला याद कर ले कि वॉट एवर यू से अबाउट एनीबडी एल्स, अगर आप उसके सामने कहें तो उसको बुरा लगेगा, दिस इज द गीबत। बस उसकी गाड़ी, उसका घर, उसका कारोबार, उसका स्टाइल, उसके कपड़े, उसका मोबाइल, वॉट एवर आप उसके बारे में कह रहे हो, नेगेटिव कह रहे हो, ये गीबत है और ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और जबान से ये इतनी आम है, मैं आपको मशवरा दूंगा, देखिए थोड़ा सा रिसर्च किया करें। आप ये ना समझे कि आप एक बयान सुन लिया, उसका 5 मिनट गीबत पर बात हो गई, आप गीबत को समझ गए। अमीर अहले सुन्नत की पूरी एक बुक है, कमाल किया है मेरे पीरो मुर्शिद ने, उसका नाम ही गीबत की तबाहकारियां है, वेबसाइट दावत-इस्लामी.net पर मौजूद है, डाउनलोड कर लें। इसका इंग्लिश वर्जन भी आ चुका है बैक बाइटिंग के नाम से। आपने 1400 एग्जाम्पल्स दिए हैं उस किताब में कि कैसे कैसे हम गीबत करते हैं। आलिम दीन आलिम की गीबत कैसे कर सकता है, नातख्वा की गीबत कैसे कर सकता है, सास बहू, बहू सास, अल्लाह माफ करे इनका तो जो गीबत, हमारी औरतें तो फोन उठाएं 1 घंटा बात करें तो पता नहीं 500 गीबतें कर चुकी होंगी। क्यों दूसरे के बारे में बात करना है। मेरी बहनें भी ये बयान लाइव सुन रही होंगी, खुदारा अपनी नेकियां संभालो, ऐसा ना हो कयामत के दिन अकाउंट ही खाली हो, किसी के कपड़ों पर तो किसी के फर्नीचर पर तो उसके बच्चे पर। अरे अपनी आपस की बात करो ना, क्यों। और आज भी रमजानों में जब भी दोस्त बैठते हैं किसी तीसरे की बात क्यों करते हैं हम। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए तो फिर आता हूं हदीस की तरफ। और बहुत सारे ऐसे गुनाह जो हम जबान से कर रहे होते हैं, किसी का दिल तोड़ दिया, किसी को ताना देते हैं, इतना टॉन्ट करते हैं। कुछ लोग कमाल हैं यार, कमाल तो नहीं कहूंगा, कोई और ही लफ्ज कहना चाहिए था, समझाने के लिए कह रहा हूं। इतना तंज है उनके अंदर, इतनी दिल आजारी है, इतनी बदगुमानी है, ऐसा लगता है उनकी शख्सियत पे कांटे लगे हुए हैं। बंदा जब मिले ना कोई कांटा चुबो देंगे। बंदा बोले ना ही मिलता तो अच्छा था यार, सारा मूड खराब कर दिया है यार, आज कपड़े अच्छे नहीं पहने यार, अभी भी वही जूते पहने। उसको घर पे बुला लेना दावत में, अपने घर दावत पे बुलाया यार, कब फर्नीचर बदलोगे यार, वही फर्नीचर रखा हुआ है यार, कलर तो करा लो कंजूस आदमी। भाई तेरे को घर बुलाया इंस्पेक्शन के लिए थोड़ी बुलाया है, मेहमान मन के रहो। यानी दावत खाएंगे, खाना भी खा के जाएंगे, ऑलवेज दे हैव कंप्लेंट्स। आप सोचे वो कितना गुनाह कमा रहे हैं।